बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुश आमदीद। और इसमें हमने गुफ्तगू करनी है सियासत की। सियासत कौन कौन से रंग की खेली जा रही है, चली जा रही है, नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं, और वापसी का ऐलान उन्होंने कर दिया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी लोगों को यकीन नहीं आ रहा, और लोगों को ये भी यकीन नहीं आ रहा कि इंतखाबात वाकई वक्त पर होने जा रहे हैं। एक सवाल एक बार फिर ये वाला उठ खड़ा हुआ है। तो इन सारी बातों के ऊपर बात करेंगे। मेरा ख्याल है कि पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर रज़ी साहब इजाज़त दें तो इस तरफ से शुरू कर लें अगर आप हैं जी, क्योंकि मौजूद था ये थे मौजूद सा नाल गोरबट साहब मौजूद था, अली जान साहब, हबीब साहब सुन नहीं, हबीब साहब आज सोए हुए थे। पहली बार ज़िंदगी में हुआ कि हबीब साहब सोए हुए। सुबह मैंने फ़ोन किया था, आराम में थे, और बाद में फिर अली जान ने बताया कि नहीं, आराम में नहीं थे, आपको कहा गया आराम में हो। अच्छा, पता नहीं, अब बहरहाल तो अली जान थी तो नहीं लगता। अच्छा चलो, नहीं वो जो जब मैंने कॉल किया था तो वाकई आराम में थे, 2 बजे की उनकी इंगेजमेंट थी तो वहाँ। बहरहाल अच्छा, अब पीपल्स पार्टी के अंदर ना, यानी कि बिलावल तो कोई बड़ा काम सी थे उत्थे सन ना। हाँ जाहिर है बिलावल जरदारी की से कोई बड़ी कोई कार्रवाई थी यार, उन्होंने बता तो दिया कि एक थॉट प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, उस पर मैंने बात नहीं की थी तो अच्छा हाँ सर जी, पीपल्स पार्टी में एक इंतहाई संजीदा और गर्मा गर्म बहस चली है 2 दिन। अच्छा जी, पहले मुझे भी लगता था कि जरदारी साहब की स्टेटमेंट और बिलावल की स्टेटमेंट, तो बिलावल ने कहा ना कि जब घर के मामलात होंगे तो मैं, आपको ये नूरा कुश्ती लग रही थी? हाँ, मुझे नूरा कुश्ती लग रही थी, ठीक है। लेकिन जो हाँ गुड कॉप बैड कॉप ये लग रहा था, और मैंने इस पर व्लॉग्स भी किए। लेकिन कल जब इजलास हुआ, यानी परसों 2 दिन जो हुआ, तो परसों रात को ही मुझे सारी इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि हुआ क्या है। बेसिकली बिलावल जो कह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं, और जरदारी साहब समझ रहे हैं कि यार हमारे साथ जो कुछ हुआ है ना, नौजवान लड़का है ये, अगर एग्रेसिव होकर आगे बढ़ा तो हमारे साथ दोबारा कुछ होना जाए। वो बहुत मोहतात हो रहे हैं। अब जो इजलास कल ख़त्म हुआ, जिसकी ब्रीफिंग बिलावल भुट्टो ने दी, और ब्रीफिंग में उन्होंने ख़ुद बताया कि जो हम चाहते हैं और जो जरदारी साहब चाहते हैं, हमने अपने सारे मामला डिस्कस करके फिर जरदारी साहब को एक मौका दिया है कि वो मफाहमत के ज़रिए, चाहे नून लीग के साथ चाहे दूसरों के साथ, वो अगर बात करना चाहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। क्योंकि पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि नून लीग को कंधों पे उठा के लाया जा रहा है, दूसरे वो ज़ाहिर है दोनों। हाँ। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी उनको इतराज़ात हैं, जो गवर्नमेंट से निगरान, उन पर भी वो ये समझ रहे हैं कि जी वो सारा कुछ नून लीग के लिए अरेंजमेंट है पीपल्स पार्टी। अच्छा, पहले बिलावल साहब को ये लग रहा था कि पहले पीपल्स पार्टी के साथ भी कोई वादे वही थे कि पहले उनको लाने की तैयारी थी, क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा कंसर्न जो क्वार्टर्स थे वहाँ से हमें भी ये बात आ रही थी, पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी फेवरेट जा रही है। ये जो अरेंजमेंट्स होते हैं ना आसिफ जरदारी साहब के, हाँ, तो इस वजह से उन्होंने आसिफ जरदारी साहब को मौका दिया ना कि अच्छा, हाँ, ज़ाहिर जरदारी साहब ने कहा होगा कि हमारे मामला ठीक हैं, हमारे मामला ठीक है, और हमें कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके और उस तरह नहीं जाना, जिस तरह 2018 में हुआ था। 2018 में भी लग रहा था कि हमारे मामला ठीक है और हमें इतना पंजाब से मिल जाएगा, इतने इधर से मिल जाएगा। फिर यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि जरदारी साहब को एक मौका दिया है कि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक हों तो फिर ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं, ओके, मतलब नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के साथ, कि वो, क्योंकि पंजाब में असल अब लड़ाई होनी पंजाब की ना। तो ज़ाहिर अब आपने कल परसों देखा होगा कि कराची में JUI और MQM साथ बैठे हुए थे। अच्छा, ये बेसिकली इसके पीछे मियाँ साहब हैं, ये तो मेरी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मैंने इस पर ब्लॉग भी किया। उससे पहले तलाल चौधरी साहब कराची जाकर बैठे थे, सारी चीज़ें ज़ाहिर उनको राइट भी है। मंसूर अली खान साहब कहते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन है, कल मैं उनके प्रोग्राम में गया हुआ था तो प्रोग्राम के दौरान भी बात हुई, बाद में भी हुई, कि गालिबन वहाँ से ये मरीम को लड़वाना चाह रहे हैं। जी, तलाल चौधरी साहब वहाँ थे, और उसके बाद फिर JUI और MQM, जो कि समझ नहीं आ रही बात, क्योंकि JUI का वोट जो थोड़ा बहुत है ना सिंध में, वो अपर सिंध के पॉकेट्स में है, ठीक है। लेकिन अगर MQM के साथ जो फारूक सत्तार जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो वोट JUI का आधा रह जाएगा। जो सेंटिमेंट है ना वहाँ पे अगेंस्ट MQM या सिंध की तकसीम के मुतालिक जो बात होती है, तो वो उसमें ज़ाहिर है सिंधी सेंसिटिव है। तो इवन JUI का वोटर जो है वो MQM के साथ खड़ा होकर अपना इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं करेगा। तो बहरहाल तो वो ये सारी बातें
اپنا جی ڈی اے کے حوالے سے بھی اگر وضاحت کر دے تو ہماری انفارمیشن میں اضافہ ہو جائے. دیکھیں یہ اتحاد جو سندھ میں نا یہ 88 سے بنتے آ رہے ہیں. یہ 88 میں سن میں سائیں جی ایم سید صاحب کے رہائش گاہ پر، سن شہر ہے جو ان کا دریا کے کنارے پر، اب جام شورو ڈسٹرکٹ میں تب دادو میں تھا، وہاں پر سندھ کے تمام قوم پرست اور تمام لیفٹسٹ جس میں کامریڈ جام ساکی بھی تھے، اس وقت ایس ڈی اے بنا تھا سندھ ڈیموکریٹک الائنس، لیکن اس وقت 88 تھا، بے نظیر صاحبہ کا عروج تھا، تو اس وقت بھی وہ ایک سیٹ نہیں جیت سکے تھے. لیکن پیپلز پارٹی انتہائی غیر مقبول بھی جب رہی تب بھی یہ جی ڈی اے اور اس طرح کے اتحاد بنتے رہے. جی ڈی اے اور تو وہ کبھی بھی وہ اتحاد لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوتے. سندھ میں ایک مضبوط پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت ہے اگینسٹ پیپلز پارٹی، وہ گنجائش ہے. لوگ پیپلز پارٹی سے ناراض ہیں، خوش نہیں ہیں، لیکن لوگ وہ جب یہ چہرے دیکھتے ہیں نا جو اتحادوں میں بیٹھتے ہیں، چاہے عمران خان کے ساتھ بیٹھے تھے یا چاہے نون لیگ کے ساتھ بیٹھیں گے، لوگ ان سے بھاگتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ تو خالی کفن چور ہے نا پیپلز پارٹی والے، یہ کچھ اور کریں گے ہمارے ساتھ. تو یہ سین ہے. تو میں آتا ہوں واپس پیپلز پارٹی کے اجلاس کی پر. انہوں نے ایک موقع دیا اور پھر میں نے کچھ دوستوں سے بمبو شمبو مارے کہ پنجاب پر پیپلز پارٹی کتنی سیریس ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی بلاول صاحب نے اندر جو تقریریں کی ہیں اور ان کے ساتھ سخت قسم کے سوالات بھی ہوئے. ایون جو میں نے بھی سوال کیا تھا، آپ نے اگر پریس کانفرنس سنی ہوگی، پنجاب کے متعلق کی تھی کہ آپ پنجاب کو سنجیدہ کیوں نہیں لیتے، آپ کے لوگ تو مایوس ہیں. تو اس پر بھی وہ ذرا ایگریسو ہو گئے تھے. پھر باقی جو ماضی کا انہوں نے بتایا تھا کس طرح پیپلز پارٹی کو ختم کیا گیا، بے نظیر کی شہادت، بھٹو کی شہادت، اور پھر نون لیگ کے دور میں انتقام، اور پھر جو کچھ ہوتا رہا آئی جے آئی بنانا. تو اس بار یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی سنجیدہ ہے، اور پیپلز پارٹی کو پنجاب میں نون لیگ کا اگینسٹ پیپلز پارٹی ایگریسو ہونا. اچھا یہ بھی پالیسی ہو سکتی ہے. چلے میں یہ بعد میں پوچھتا ہوں، آپ بعد میں. ہاں نہیں بس کہ یہ جو نون لیگ کا یعنی پیپلز پارٹی الیکشن کا مطالبہ کرتی ہے کہ انتخابات کروائیں 90 دن کے اندر یا جو بھی، اس کا جواب الیکشن کمیشن یا نگران حکومت کے بجائے رانا ثناء اللہ صاحب دیتے ہیں اور پیپلز پارٹی کو لتاڑتے ہیں. تو پیپلز پارٹی اندر سے بہت خوش ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نون لیگ ہمیں گالیاں دیں تاکہ پنجاب میں جو اینٹی نواز مقابلے کی فضا بنے اور اینٹی نواز ووٹ جو ہے وہ ہماری طرف آئے جو اٹریکٹ کرنا چاہتی ہے. اچھا یہ نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی بھی نورا کشتی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو میثاق جمہوریت کے بعد جو ایک خلا پیدا ہوا تھا، حالانکہ وہ بڑی سیریس ایفرٹ تھی. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میثاق جمہوریت کا سب سے اہم جو جز تھا اس پر تو ابھی کام ہی نہیں ہوا، وہ ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن. اچھا اس کے بعد یہ چیزیں ہونی چاہیے تھیں. تو عمران خان آ گئے یا وہ گنجائش سے عمران خان کو ابھارا گیا، ٹھیک ہے، تو فائدہ ہوا. تو اب یہ دونوں آپس میں لڑیں اور طے شدہ منصوبے کے تحت لڑیں، کیا یہ ممکن ہے؟ مجھے یہ نورا کشتی نہیں لگ رہی. اوکے، یہ نیچرل ہے. ہاں نیچرل ہے، کیونکہ منصور علی خان صاحب تھوڑی دیر پہلے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ بتا رہے تھے، ظاہر کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اپنے ویلاگ میں بات کی ہے. وہ یہ بتا رہے تھے کہ لندن میں نواز شریف صاحب نے ایک صحافی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی آئندہ میں توبہ کروں پیپلز پارٹی سے اطاعت کرنے سے. پھٹے دفعہ دو نہیں، اطاعت تو ہوتے ہیں نا، الیکشن اطاعت کبھی نہیں ہوگا نا. یہ جو اطاعت جس لیول کا ہوتا ہے، یہ تو آپ نے اپنی ساری بات کو سم اپ کر دی جو آپ ابھی تک آرگومنٹ بلڈ اپ. میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ اصل میں جو عمران صاحب نے سوال کیا کہ ان کی آپس کی نورا کشتی تو نہیں ہے، مجھے نورا کشتی نہیں لگ رہی. مجھے لگ رہا ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کو، اچھا ان دونوں پارٹیوں میں کوئی ایک پارٹی آنے والے دنوں میں انتخابات میں آپ کو پی ٹی آئی کی اتحادی بنتی نظر آ رہی؟ مجھے نہیں لگ رہا. آج بلاول سے سوال ہوا تھا، زیادہ پیپلز پارٹی کی طرف دھیان جاتا ہے ہمارا. پیپلز پارٹی ہر کسی سے اطاعت کر لیتی ہے. جب نون لیگ سے اطاعت کر لیا تو عمران خان نے تو اس سے زیادہ نہیں بگاڑا نا ان کا. پیپلز آج بلاول سے سوال ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ 9 مئی سے پہلے تو ہم نے کوشش کی تھی کہ الیکشن بھی ہو جائے، ساتھ بیٹھ جائیں، مذاکرات ہوئے، لیکن 9 مئی کے بعد ہم وہ لوگ جو 9 مئی میں ملوث ہیں، عمران خان کی طرف اشارہ تھا واضح، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے. جو ملیٹنٹ نہیں ہیں، جو سیاست کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم بیٹھ جائیں گے. وہ عمران خان کو ملیٹنٹ سمجھ رہے ہیں اس وقت. تو پیپلز پارٹی نے تو ظاہر اس کو مسترد کر دیا. نون لیگ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پیپلز پارٹی کے پاس ایک گنجائش رہتی ہے نا کہ شاید وہ کر لے، لیکن آج انہوں نے بھی وہ کلیئر کر دیا کہ نہیں ہوگا. تو سر آپ کو کیا اس ساری صورتحال سے دیکھیے، ایک تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ سیاست اور انسانی نفسیات دونوں سے ہمارا انحراف ہوگا اگر ہم یہ سمجھیں کہ دو افراد عوام کے سامنے
सियासत भी कर रहे हूँ। यही इल्ज़ाम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पे लगता था। वक्त ने मेरी राय में ये साबित किया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दो अलग पॉलिटिकल एंटिटीज हैं और उनमें जो इख्तलाफी जाविये हैं वो जेन्युइन हैं। इसी तरह से ये बात हुई कि क्या जरदारी साहब और जो बिलावल भुट्टो साहब हैं क्या इनके बीच में यही गुड कॉप बैड कॉप ये वही फार्मूला है। मेरी राय में वाइल आई एग्री कि एक बाप होते हुए जरदारी साहब का जो तशवीश है, जो कंसर्न है टुवर्ड्स द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ बिलावल अब 35 बरस के हैं और उनके सामने एक लंबा सियासी करियर है। और बिलावल भुट्टो 88 की वजह से 88 में पैदा हुए ना सितंबर में, अगर मैं गलती नहीं करता, तो वो हैं 21वीं सदी के सियासतदान। पाकिस्तान की सियासत को आगे जाना है। मेरी राय में इख्तलाफी नुक्ता जो है वो क्या हमें इक़्तिदार में आना है या इक़्तिदार में आने के हमारे इक़्तिदार में आने से कोई फ़र्क पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट शुड कंसर्न बिलावल एंड इट इज़ कंसर्निंग बिलावल भुट्टो। जहाँ फोकस इक़्तिदार नहीं है, इक़्तिदार नहीं है। मेरी राय ये है, मेरी राय ये है, अगरचे मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को राइट ऑफ नहीं कीजिए। पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब के कुछ हिस्सों में है अपना आप जो है वो मनवा सकती है इंतखाब में। और मैं आपसे ये भी अर्ज़ करूँ कि बिलावल इतने भी आइडियलिस्ट नहीं हैं जितना कहा जा रहा है। आज जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, अब मैं अपने CEO से ज़रा माज़रत करके वो उसके बावजूद मौजूद होते हैं, वो यहीं कहीं होते हैं। भाई वो बात ये है कि ये जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया ना 9 मई, इमरान खान साहब के की गलतियाँ या सियासी जो जिसे हम कहते हैं ना कि लफ्ज़ में बोलना नहीं चाहता, वो मेरा डिक्शन नहीं है। हाँ, उनकी जो गलतियाँ हैं वो हैं अदम बलोगत नहीं, अदम बलोगत नहीं, वो मैं गुनाह का लफ्ज़ इस्तेमाल में चूँकि गुनाह में यकीन नहीं रखता तो इसलिए मैंने वो लफ्ज़ बोलना नहीं चाहता था। यानी सियासी गुनाह तो होते हैं, वो भी नहीं। अच्छा ठीक, गलती होती है, ठीक, गुनाह नहीं होता। गलती भी क्या, मेरा ख्याल है समझदार लोगों के लिए लेसन्स होते हैं। लेसन्स होते हैं। मेरी राय में जब वो ये कहते हैं कि 9 मई करने वालों के साथ हम नहीं बैठेंगे तो ज़ाहिर इशारा तो सीधा PTI की तरफ है। लेकिन 9 मई एक ख़ास इस्तारे की सूरत अख्तियार कर गया है। अगर बिलावल वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि वो ऐसे भी आइडियलिस्ट नहीं हो गए। तो इंतखाब उन्होंने लड़ना है, सियासत उन्होंने करना है, ठीक है। और उसमें सरमाया भी चाहिए होता है, उसमें इलेक्टेबल भी चाहिए होते हैं, उसमें वो लोग भी चाहिए होते हैं जो पोलिंग डे को मैनेज कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए होते हैं। एक सियासतदान इन बातों से बेनियाज होकर नहीं चल सकता। मेरी राय में दोनों पार्टीज़ को में पीपल्स पार्टी अब तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो साहबा का नाम इस्तेमाल करती। बिलावल इज़ बॉदर्ड अबाउट ए प्रोग्राम। और दूसरी तरफ मैं मरीम नवाज़ को जो देखता हूँ तो जो कल उन्होंने बयान दिया कि अवाम नवाज शरीफ को एक शफाफ मैंडेट दें, टू मी आपकी पार्टी का प्रोग्राम ये भी सामने नहीं आया है। आपकी मुआशी पॉलिसीज क्या होंगी, नैरेटिव क्या, आपका नैरेटिव क्या अच्छा नहीं, होगा? कभी कहीं ये पे तो नहीं लग रहा कि जो इस वक्त सेंटीमेंट है पाकिस्तान के अवाम के अंदर वो है एंटी इस्टेब्लिशमेंट, और उस सेंटीमेंट को बिलावल साहब भी कैश करवाना चाहते हैं। PTI ने वो बना दिया है, बन गया है। PTI ने नहीं बना दिया, चले जैसे भी हुआ, पाकिस्तान के लोगों ने 75 साल दिए हैं। चलें इसको आप यूँ ले लें। हाँ, मेरा ख्याल है एंटी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अवाम हमेशा आ रहे हैं और हर इलेक्शन में एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट पड़ता चलें वही सेंटीमेंट कैश करवाने के लिए ये जद्दोजहद है। मैं फिर अभी आपने प्लीज सर मैनू नहीं आई सर। नहीं सर की नहीं आई। ओ शर्म की गल कर रहे हैं। अच्छा ठीक है।
ہاں جی اچھا جی پلیز. یار یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو تینوں سینٹیمنٹ پارٹیاں ہاں اس ایک وقت منٹ بھی تینوں پارٹیوں سے پہلے یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں ایک ہی چیز ہوندی پائن یہ تو بیان کریں ذرا کیا یہ آپ عدلیہ کو اس کے اندر شامل کر رہے ہیں آپ فوج کو اس کے اندر شامل کر رہے ہیں آپ بیوروکریسی کو اس کے اندر شامل کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. اچھا ویسے زندہ باد جنرل آصف منیر بڑے نارے لگن دے میں معافی چاہتا ہوں میں نے زندگی میں پہلے کبھی ایسی اپنے نہ ولاگ میں بات کی ہے نہ میں نے بیٹھک میں بات کی. میں کہا زندہ باد جنرل آصف منیر دے بڑے نعرے لگن دے جے دیکھ کے ذرا دھیان نال جب آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہم تو سینٹیمنٹ کی بات کرتے ہیں نا ہم کسی پرسنالٹی کے خلاف نہیں میں حقائق کچھ جو میں نے چیزیں آبزرو کی میں اس آبزرویشن کی بنیاد کے اوپر بات کر رہا ہوں. بہرحال جو امداد سمرو صاحب نے بحث چڑھی اصل معاملہ وہ ہے دیکھیے مجھے یہ بتائیے آصف علی زرداری صاحب کو جب ٹاسک دیا جاتا ہے بلاول بھٹو زرداری انکلوڈنگ CEC کہ جی آپ مسلم لیگ نون سے اور اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں دی جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ ہینڈ ان گلو ہیں اور انہوں نے یہ تہیا کر لیا ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو نہیں آنے دینا اور یہ بھی تہیا کر لیا ہے کہ نہ صرف پنجاب میں نہیں آنے دینا بلکہ جب سے یہ کامران ٹسوری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب سے لنڈن میں اس دن کے بعد یہ GDA والی باتیں اور یہ MQM والی باتیں یہ چل نکلی ہوئی بلکہ وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ ان کو سپیس لے کے دینی ہے جو بھی کرنا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب کے اندر ایک پولیٹکس کتنی وائبرنٹ رہی ہے ان کی پیرافرنیلیا ان کا کیا رہا ہے پاس ماضی کے اندر ان کا ٹریک ریکرڈ پنجاب کے اندر کیا رہا ہے کتنے الیکشنز کے اندر ان کنفائنڈ رہے ہیں وہ سندھ تک. تو یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ نون کو جو ہے فری ہینڈ دے رہی ہے پنجاب کے اندر اور تاثر ایک قائم کیا جا رہا ہے میرے خیال میں پولیٹکس ہے. اور دوسری بات یہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب سیاست کرتے ہیں تو سیاست اقتدار کے لیے ہوتی ہے سیاست اپوزیشن کے لیے نہیں ہوتی ہے. ہمیشہ جو بھی سیاست کرتا ہے وہ اقتدار جو بھی اس کا پروگرام ہوتا ہے اس کو بات کرو یہ والا الیکشن اس کا فوکس اقتدار نہیں اقتدار کے لیے کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے نہیں ابھی بھی اگر وہ اقتدار کے لیے نہیں کر رہے ہوں گے تو مجھے نہیں پتا وہ کس لیے سیاست کر رہے ہوتے ہیں اور سیاست کس لیے ہوتی ہے مجھے نہیں پتا. اقتدار کے لیے ہوتی کیونکہ آپ اقتدار میں آئیں گے تو اپنا ایجنڈا امپلیمنٹ کریں گے لوگوں کو ریلیف دیں گے تبھی آپ کچھ کر پائیں گے. تو اگر آپ ریزائنڈ ہیں پہلے سے ہی پیسو ہیں پہلے سے ہی کہ نہیں ہم نہیں آ سکتے یا نہیں دیکھ سکتے اگلی دفعہ کریں گے تو میرا خیال ہے اٹ از ناٹ اے ویری گڈ اسٹریٹجی. اچھا ہارکنگ بیک ٹو وہ والی بات کہ پنجاب کے اندر ان کو فری ہینڈ دیا جا رہا ہے تو پنجاب کے اندر آصف علی زرداری صاحب ڈس ہارٹنڈ ہیں. رضی صاحب نے بھی یہ سٹوری نریٹ کی تھی میرا خیال ہے اپنے ولاگ کے اندر. میں اور امداد صاحب ایک جگہ ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے ہمیں وہاں سے بھی کچھ خبریں ملیں ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ तो ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ وہ اسلام آباد کی ایک خاص بڑی مارکیٹ میں بیٹھ کے ہاں سمجھ آ گئی آپ کو. تو ادھر بھی ہمیں جو خبریں مل رہی تھیں یا انفارمیشن مل رہی تھی وہ یہی تھی کہ جی یہ انڈیپینڈنٹ وہ کون سی پارٹی ہے یار ATM پارٹی جو ہے تو اس کے آنے کے بعد تو زرداری صاحب جو ہے ناراض ہو گئے کہ یار یہ پنجاب میں تو ہماری جگہ بننی تھی یہ PTI والے جو ہیں ٹوٹ کے ادھر شامل کرا دیے گئے ہانک دیے گئے ادھر تو ہمیں وہاں سے کچھ نہیں ملا. تو پنجاب کے اندر بہت بڑا وائڈ ہے پیپلز پارٹی کے لیے جو ایکسپیکٹیشنز تھیں توڑ جوڑ کی وہ پوری نہیں ہوئی ہیں اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ شاید پینٹ اس ساری سچویشن کو ایسے کیا جا رہا ہے کہ یار مسلم لیگ نون جڑی رل گئی یار پنجاب شاید نون لیگ کے پاس بھی نہ جائے ایک تو خیال یہ بھی ہے. میں سر ادھر گل کر لا رہی صاحب نہیں کوئی غصہ نہ کرو نا غصہ نہیں کرنا سر میری جان میں باری ان کی میں تو ویسے ہی میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوں کہ جنہوں نے باریاں لگائی ہوں گی کہ اور وہ اسٹیبلشمنٹ
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اور نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پلان کیا ہوگا کہ پہلے میری باری ہے پھر اس کی باری ہے. اور جو اس مرتبہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ لگ رہا ہے کہ جو انیشیل کمٹمنٹس تھیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں, اور جو بندوبست تھا اس بندوبست میں نون لیگ کو زیادہ شیئر مل رہا ہے. اس بندوبست کا وہ بھی حصہ تھے, وہ اچانک کیک آؤٹ ہو گئے ہیں, اس لیے برا لگ رہا ہے. تو یہ دونوں بڑی پارٹی ہیں, وہ جو زیر تاب ہے پی ٹی آئی, اس کے علاوہ جو دونوں بڑی پارٹیاں نون لیگ اور مسلم لیگ, وہ اس بندوبست کا حصہ تھی کہ اس کو آؤٹ کر کے کیسے اقتدار میں آنا ہے. اس میں 16 مہینے کی حکومت بھی انجوائے کی, بلاول بھٹو صاحب کی بھی وزارت تھی, دیگر وزارتیں بھی ملیں, اور کمپیریٹیولی زیادہ اچھے طریقے سے انڈیپینڈنٹ وزارتیں ملی, اور بڑے خوش تھے. اسی دوران میں وہ جو ہے مردم شماری کی اپروول بھی دے دی, سارا کچھ کیا, اس میں الیکشن بھی لیٹ ہونے تھے, لیکن بعد میں کہیں کوئی ایسی ایک مس کمٹمنٹس ہو گئی. وہ تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ زرداری صاحب کے پلانز ہوتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, تو وہ اچھا, اور وہ بیڈ کاپ گڈ کاپ بھی ہمارے جو ہیں وجاہت مسعود صاحب کو لگتا ہے کہ وہ دونوں الگ الگ اینٹیٹیز ہیں. اچھا, وہ بڑی زبردست الگ الگ اینٹیٹیز ہیں, دونوں وہ اکٹھے ایک دوسرے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, دونوں مل کے حکومت چلا رہے ہیں. اس الگ اینٹیٹی کو نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کا صدر بنایا ہوا ہے, اور وہ جو پارٹی کے صدر ہیں وہ انہوں نے بڑے بھائی جان کو تاحیات چیئرمین تسلیم کیا ہوا ہے. اتنی زبردست وہ انڈیپینڈنٹ اینٹیٹیز ہیں. صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بہت اچھا لگتا ہے یہ بڑے خوبصورت الفاظ, مطلب وجاہت صاحب کے پاس چونکہ الفاظ کا ذخیرہ بہت بڑا ہے, بڑی خوبصورتی سے اس کو جو ہے نا وہ ریپ کر کے شوگر کوٹ کر کے ہمیں سنا دیتے ہیں, اور ہم ظاہر ہے ان کے علم کے سامنے ہماری مجال کے ہم کچھ کہہ سکیں. یہ مجال نہیں ہے. جس دن ٹاڈی مجال آ گئی تو اس دن کی کرو گے؟ یہی کام اب پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہے کہ انتظام کے تحت حکومت میں آنا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ وہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کے یا ان کی لاٹھی پکڑ کے یا ان کی انگلی پکڑ کے ان کے پیچھے پیچھے چل کے اقتدار کے اس میں جو آنے کا ان کا طریقہ کار ہے یا جو ان کی خواہش ہے اس کو چھوڑنا ہوگا. ادروائز اسی طرح ادروائز میرا پوائنٹ آف ویو ہے یار, یہ غلط ہو سکتا ہے. ہاں, یہ غلط ہو سکتا ہے نا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی تذلیل ہے یہ. آپ یہ پینٹ کر دیں سارا کا سارا کہ تمام معاملہ جو ہے وہ کہیں پہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیا. اچھا, آپ پہلے اس میں زرداری صاحب جو نہیں مجھے لگ رہا ہے, تو پھر مجھے پہلے بولنے دیں, اس کے بعد یا پہلے آپ کلیئر کر لیں. آپ پہلے بتا دیں, چونکہ میری بات کمپلیٹ ہونے سے پہلے آپ بتا دیں. نور اللہ صاحب آپ لڑائی نہیں, میں لڑائی نہیں کر رہا, مجھے زیادہ اچھی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ میری بات کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں, تو وہ زیادہ بتا سکتے ہیں نا, میں شاید نہیں اتنا اچھا بول سکتا. اچھا, تو اس میں یہ سارا پولیٹیکل پارٹیز اپنی اپنی گیم کھیل رہی ہیں, اور اقتدار ہی ان کا مقصد ہوتا ہے, فوکس اقتدار ہی ہوتا ہے. ہاں, اگر پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ اس مرتبہ اقتدار نہیں ہے, تو اس کا مطلب وہی مطلب ہوگا کہ انہیں اندازہ ہے کہ بندوبست میں ان کی باری نہیں ہے. ادروائز فوکس جو ہے اقتدار ہی ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹی کا, وہ تبھی ڈیلیور کر سکتے ہیں, اپنے پروگرام کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, لوگوں تک اپنا جو پیغام پہنچایا ہوتا ہے اس کے انہیں بینیفٹس دے سکتے ہیں. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہ اقتدار میں آئیں گے. اپوزیشن میں بیٹھ کے تو دھکے کھا کر تو پولیٹیکل پارٹیز نہیں چلتی, نہ کم از کم ان کی خواہش نہیں ہوتی. ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, وجہ امداد صاحب اس کے پاس میں جانے سے پہلے میں ادھر وراٹ کوہلی آیا ٹی وی تے, ادھر بھائی نو غصہ آ گیا, پتہ نہیں سر دیکھو نا سر, ہو سکتا ہے انہوں نے فلمیں دیکھی ہوں بہتیاں, رقیب سے. اچھا, میں نے جو بات کی تھی نا وہ ذرا میرا خیال ہے میں کمیونیکیٹ نہیں کر پایا تھا پراپر. وہ جو ڈسکشن تھی کہ اگر ہمیں بہت سارے کمپرومائز کر کے اقتدار لینا ہے. اچھا, جو آپ پراپر کمیونیکیٹ نہیں کر پائے وہ ان سے نہیں کر پائے؟ نہیں, دونوں نے وہی پوائنٹ اٹھایا کہ وہ اقتدار کے لیے سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں. اگر فیصل صاحب نے بھی وہی بھی ظاہر ہے بہت زیادہ کمپرومائز نہیں, اس سے تھوڑے کمپرومائز کر لیں تو. میں تو انفارمیشن دے رہا ہوں نا, کہ بہت زیادہ کمپرومائز کر کے بالکل لمیاں پہ کے نہیں, پنجاب میں پارٹی کو بھی اٹھائیں, پراپر عوامی سیاست بھی کریں, اور اس کے بعد جو کمپرومائز کی ضرورت ہو وہ کریں. اگر 100% کمپرومائز کر کے جی آپ سارا دن اس کی طرف دیکھتے رہیں, ان کی طرف, تو اگر ان کی طرف دیکھ کے اقتدار لینا ہے سارا, کہ وہ کہیں کہ اقتدار ہمیں ملنا ہے تو پھر ہم اقتدار لے لیں, اور وہ ناراض ہوں تو پھر نہ, تو پھر ہمیں اس طرح کی ابھی پولیٹکس نہیں کرنے کی ضرورت. بلاول کے جملہ تھا کہ جی مجھے پارٹی اقتدار سے زیادہ عزیز ہے, پارٹی سے اقتدار میں آؤں گا نا تو فی الحال مجھے پارٹی ٹھیک کرنے دیں. یہ بلاول کا جملہ تھا اپنے والد صاحب کے لیے. باقی بھی کافی ساری چیزیں تھیں. حبیب صاحب اور میں رات ایک لیڈر کے پاس تھے, حبیب اکرم صاحب, تو حبیب صاحب نے پوچھا کہ زرداری صاحب پی ٹی آئی تھے, نہیں پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے, سی سی کے بعد خبر ہے. ہاں, تو حبیب صاحب نے ان سے پوچھا تھا کہ وجہ کیا ہے کہ زرداری صاحب اتنے کمپرومائزنگ ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ عمر
عمر ہاں اور احتیاط. ہاں ٹھیک صحیح. اچھا اس میں نا ایک بات وہ کر لیجیے گا. مجھے 2 باتیں آج کی اس بیٹھک کے ارد گرد پتہ چلی. ایک تو یہ کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ لاہور میں کی 14 میں سے 10 سیٹیں ہار رہی ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے تاکہ آئندہ اقتدار میں آ سکے. اب یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ اپنی اپنی جگہ پہ درست ہو سکتی ہیں لیکن بیک وقت درست نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, یہ اپنی اپنی جگہ پہ درست ہو سکتی ہیں لیکن بیک وقت دونوں باتیں, مطلب پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک ایسا مٹی کا مادو ہے, یا نواز شریف اتنا ایک پی ایم ایل این کہاں پہ نا عاقبت اندیش آدمی ہے نواز شریف, کہ وہ اپنے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کی کالک بھی ملے گا اپنے منہ کے اوپر اور الیکشن بھی شاندار طریقے سے ہارے گا. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ان دنوں میں سے کوئی ایک بات درست ہو سکتی ہے, لیکن ایک تاثر بنا دیا گیا ہے کہ ان کی جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی ہے. اور میں نے اس پہ ویلاگ بھی کیا, میرے بھائی نے دیکھ بھی رکھا ہے کہ جناب پی ایم ایل این کے لیے راہ ہموار کی جا رہی. ٹھیک ہے, کن نے کیا؟ میں نے اس کے اوپر ولاگ بھی کیا, اور کافی پہلے کیا, جب کسی نے نہیں کیا تب میں نے کیا تھا. ٹھیک ہے, کہ جناب وہ استحکام پارٹی کا قائم ہونا اور خٹک صاحب کا کھڑا ہو جانا بیسیکلی پیپلز پارٹی کی راہ روکی گئی ہے, اور یہ ووٹ توڑیں گے تو اس کا الٹیمیٹ فائدہ جو ہے تھیسس یہ تھا. اب اگر یہ ہونے جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پی ایم ایل این اقتدار میں آنے جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا, پھر لاہور سے وہ 10 سیٹیں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, اور اگر وہ لاہور سے 10 سیٹیں ہار رہی ہے تو پھر وہ دوسرے والی بات درست نہیں ہے. دوسری بات وہی بھی وضاحت کر دینا, وہ کینڈیڈیٹس کون تھے جو 10 سیٹیں ہار گئے؟ نہیں وہ اور کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کی گود میں بیٹھ کر نواز شریف صاحب اقتدار میں آ رہے ہیں تو لاہور تم کو دلوائیں گے نا. لاہور دلوائے بغیر. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھیے پیپلز پارٹی کی ضد کے اندر پنجاب کے اندر پنجاب بیسڈ پارٹی وجود میں آئی تھی یا لائی گئی تھی جس کا نام پی ایم ایل این ہے. اگر یہ دونوں کسی بھی جگہ پہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز میں یا سہولت کاری میں یا اتحاد میں جاتے ہیں تو دونوں کا ووٹر دونوں کو ریجیکٹ کرے گا. جو پی ایم ایل این کا ووٹر ہے وہ اینٹی پیپلز پارٹی ووٹر ہے, اور جو پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے وہ نواز شریف سے شدید نفرت کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ نواز شریف کی نفرت میں پی ٹی آئی میں چلا گیا ہے اگر اسے پیپلز پارٹی میں نہیں ملا. تو ان کا الائنس جو ہے وہ نہ ہونا پاکستان کی سیاست کے لیے ایک صحت مند چیز نظر آتی ہے مجھے, جو ایک دوسرے کو مقابلہ کرنے کی. جب یہ جمہوری قوت, یہ دونوں قوتیں جو ہیں کم از کم اب اتنی مار کھانے کے بعد, اس پہ تو ہم بلیو کریں گے, ایگری کریں گے تمام احباب کہ دونوں کچھ نہ کچھ کر کے جمہوریت کے اوپر کسی نہ کسی حد تک یقین رکھتی, کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حد تک. ہاں جو ٹھیک ہے, ادھر عمران خان صاحب والے بیڑے ہی گرک ہوئے پہ نا, اس حد تک تو نہیں جائیں گے نا. ٹھیک ہے نا, ادھر سے بیڑے ہی گرک ہوئے پہ نے. اب اگر یہ بلیو رکھتی ہیں تو ان پی ٹی آئی تو متعارف اس لیے کروائی گئی تھی, وہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی کی سزا تھی. ٹھیک ہے, ہمارے بھائی نے کئی دفعہ لکھا اور کئی دفعہ ادھر بیٹھ کے بولا کہ پی ٹی آئی جو تھی وہ سزا تھی پاکستان کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو جنہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا. تو بھائی اگر دونوں اپنی نیچرل پالیٹکس کریں گی, ان کا نیچرل ووٹ بینک جو ان سے ناراض ہو کے وہ کبھی پی ٹی آئی کی طرف چلا جاتا ہے, کبھی گھر میں لا تعلق ہو کے بیٹھ جاتا ہے. 1997 کے الیکشن کے اندر پیپلز پارٹی کے ووٹر نے کیا کیا تھا, گھر بیٹھ گیا تھا, ووٹ ہی نہیں ڈالا تھا. ٹھیک ہے نا, تو اس کو باہر لانے کے لیے, اس کو واپس مین سٹریم پالیٹکس میں لانے کے لیے میرا خیال ہے کہ دونوں پارٹیاں اپنی اوریجنل پالیٹکس پہ جا رہی ہیں, بلکہ جا چکی ہیں, اور یہ بہت اچھی اور پازیٹیو بات ہے. دونوں کو اپنی سیاست کرنی چاہیے. اور ایک جی ون آئی کینٹ اگری مور ود رضی صاحب. اچھا, مجھے ان کی رائے سے اتفاق ہے. ٹھیک, اور بھائی نور اللہ سے میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, اختلاف کر, برادر محترم, لفظ خیال سے الگ نہیں ہوا کرتا. جو دوست میرے پہ یہ لفظوں والا الزام لگاتے ہیں اور ہمیشہ لگاتے تھے, میں
इत्तेफाक से आपके बारे में कुछ गुमान नहीं रखता हूँ कि आप ऐसा नहीं समझेंगे। आप इंसानों को लफ्ज़ों से एक हद से ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकते, उसके पीछे कोई ख्याल, कोई राय होनी चाहिए। जब हमारे मेहरबान ये कहते थे कि ये दोनों सियासी जमातें बारियां ले रही हैं, हाँ, तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स अमेरिका में बारियां ले रहे हैं, कंजर्वेटिव्स और लेबर बरतानिया में बारियां लेते हैं। और अगली बात कि यानी हम इन जमातों पे प्रो इस्टेब्लिशमेंट होने का इल्ज़ाम लगा के हम इन जमातों को बदनाम करें तो फ़ायदा किसको होता है? अल्लाह भला करे आपका। यही अर्ज़ अच्छा, इल्ज़ाम लगाता कौन है? नून लीग इल्ज़ाम लगाती है पीपल्स पार्टी पे, पीपल्स पार्टी लगाती है नून लीग पर। अच्छा, जिन दो जमातों की हम हिमायत कर रहे हैं कि वो दोनों प्रो इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो दोनों शदोमत से एक दूसरे पर ये इल्ज़ाम लगाती हैं और बार बार साबित होता है उनके मामला। ठीक है, अभी तक नहीं। इस दफा आप कराची का इलेक्शन क्यों भूल जाते हैं? अभी कुछ दिन पहले कराची का इलेक्शन हुआ था, जब आप उसकी मरियम नवाज साहिबा की टोन भूल गए आप? अभी 4 दिन पहले की बात है। तो ये मैं हजूर अच्छा चलें मैं आपकी ओके भाई नूरुल्लाह दस्तूर के दायरे में रहते हुए सियासी जमातों की अच्छा सियासी जमातों से मेरी एक और दरख्वास्त ये है कि उन्हें चाहिए कि अपने कुछ ना माशी प्लान्स हमसे शेयर करें, लोगों को बताएं, क्योंकि हमारे मुल्क की माशी हालत बहुत बुरी है। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लें, वो डिसाइड कर लें कि किसी MNA MPA को, किसी चोर डाकू को, किसी सरकारी अफसर को, किसी को जेल में नहीं डालेंगे, किसी के खिलाफ केस नहीं बनाएंगे, जो मर्जी करें। यार प्लीज़ कोई इकोनॉमी का प्लान बताएं। ये लोग मर रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, चीज़ें महंगी हो रही हैं और लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर जा रही हैं। यार उसके लिए कोई प्लान आपके इल्ज़ाम का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता सियासी पार्टियों के ऊपर कि लैक ऑफ एजेंडा जो है उनका। सियासी पार्टियां के तौर पे नहीं, ये एडिशनल चीज किया, वो मेरा अपनी जगह वहीं पर नहीं, वो मैं उससे वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ देखें। आपने जो बात की है, आप कह रहे हैं कि तमाम बिसात जो है बिछी हुई है, उसके अंदर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का दिल मोह लेने के लिए बेताब हो रहे हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये लैक ऑफ एजेंडा जो है ये उसके साथ नथी नहीं है, ये उस बात का सबूत नहीं है कि वो सियासी पार्टियां जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं लिंक कर रहा हूं। आप नथी कर रहे हैं ना, मैं नहीं नथी कर रहा हूं, आप आर्गुमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसके ऊपर कि सियासी पार्टियों के पास कुछ है नहीं, वो एजेंडा दे नहीं सकती, इसलिए वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठी हुई है। फिर आप अपने तौर पर कह रहे हैं ना, नहीं मैं अपने तौर पर नहीं कह रहा। ये बात नहीं हो सकती कि आप एक बात करें कि एक अलहदा बात कर ली, उसके लिए मैंने जो आर्गुमेंट किया वो मैंने अलहदा दे दिया। चीजों पे मैं अलग अलग अपना और वैसे भी ये वजाहत साहब जो हैं अल्फाज का जखीरा जो है चीनी के जखीरे से अलहदा होता है। मेरा ख्याल है कि अगली दफ़ा ये अमेरिका होंगे और नूरुल्लाह चाइना होंगे, तो पता नहीं अब ये व्लॉग होगा कि नहीं। आ के इतवार को कर लांगे। हाँ अगले इतवार को कर लांगे। 27 को होना नहीं इतवार को नहीं, आप इतवार तक नहीं, एक फ्राइडे नहीं हो सके, एक फ्राइडे नहीं हो पाएगा। हाँ चले, एक फ्राइडे नहीं हो पाएगा, कुछ करेंगे सर, हाजिरी लगाएंगे। सीईओ साहब ने कह दिया कि ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ हाँ कोई और कर लेगा। रज़ी साहब बैठे हाँ बिल्कुल कर लेंगे। तो इंशाल्लाह अगले से अगले जुमे आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। फिर वक्त इतने बहुत बहुत शुक्रिया।